آپ جو سمجھ رہے ہیں نا آپ کے سر پہ بڑا وہ کوئی کلگی لگی، کوئی کلگی نہیں لگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاریخ لکھے کہ وکلا کو اور عدالتوں کو ایک کردار ملا، لیکن وکلا اور عدالتیں وہ کردار ادا نہیں کر سکے. دیکھیے اس ملک میں ایک ذوالفقار علی بھٹو گزرا، میں مخالف تھا اس کو اس وقت، اب میں بہت مداح ہوں اس کا. ذوالفقار علی بھٹو نے زبان دی پاکستان کے لوگوں کو، لیکن اس ملک نے اسے پھانسی چڑھا دیا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. ہم وہ ہیں جو بہت بندے سے ایکسپیکٹیشنز کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ نجات دہندہ آ گیا، اور پھر ہم وہ ہیں جو بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں. لہذا آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی وقت ہے، میں نہیں سمجھتا آپ کے پاس کوئی وقت ہے. آپ کی حالت تو یہ ہے کہ جب عدلیہ آزاد ہو گئی، میں تو روزانہ چیف جسٹس صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ لکھتا ہوں. چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا پہلا کام تو یہ کرتے، وہ اگر قانونی تھی غیر قانونی تھی میں اس بحث میں نہیں پڑتا، سب سے پہلے اس شہر کو، جس شہر کے وہ خود باسی ہیں، جس شہر میں خود انہوں نے رہنا، ان کے بچوں نے رہنا، اب انہوں نے واپس نہ فیصل آباد جانا نہ بلوچستان جانا، انہیں چاہیے تھا وہ اس شہر کو اسلام آباد ہائی کورٹ دیتے. اگر انہوں نے نہیں کیا، میں ان کا بے پناہ احترام کرتا ہوں، لیکن کل ایسا دن آئے گا کہ کوئی انگلی اٹھائے گا اور کہے گا کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے تو ہمارے شہر کو انصاف فراہم نہیں کیا. پنجاب کے چیف جسٹس کا آج بیان چھپا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے انفراسٹرکچر دیں. وہ انہوں نے کیا مانگا ہے؟ انہوں نے مانگے ہیں ضلع اور تحصیل کی سطح پر جوڈیشل کمپلیکس. انہوں نے وکلا کے لیے کالونیاں مانگی. اس شہر میں تو کہتا ہوں وکلا، یہ جو آپ کی کرسیاں ٹوٹی پڑی ہیں، اگر آپ کے پاس وسائل ہوتے، اگر جوڈیشری کے سسٹم نے آپ کو پیسہ دیا ہوتا، نہ آپ کا مائک بغیر بجلی کا ہوتا. آپ کون سا دور ہے، سب کو معلوم ہے کہ بجلی جو ہے وہ چلی جانی ہے. لیکن اس بار کو متمول کرنا تھا کسی نے. جب پنجاب کے چیف جسٹس جاتے ہیں، لاہور کے چیف جسٹس، وہ جس بار میں جاتے ہیں پنجاب حکومت نے انہیں پیسہ دیا ہے کہ جائیے جا کر بارز کو دیجیے. اس شہر کے حکمرانوں کو تو جب وہ حکومت میں موجودہ جو صدر ہے، میرا بڑا ذاتی دوست ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں بالکل چھپاتا نہیں یہ بات، میرے جو دوست یہاں بیٹھے ہیں انہیں معلوم بھی ہے، میرا ذاتی دوست ہے، میری دن میں 12 بار ایکسس ہے میں اگر اس سے بات کرنا چاہوں، لیکن میں پچھلے 3 مہینے سے ان کے ساتھ نہیں بولتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دوست کو میں نے صدر بنا کر بھیجا تھا، جس دوست کے لیے میں نے کام کیا تھا، میں سمجھتا ہوں اس نے وہ کام نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. اس لیے آپ پر جو پورے ملک نے، جو پوری قوم نے توجہ کر لی ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا برا وقت بھی آنے والا ہے. یہ بات آپ کو کوئی نہیں کہے گا گھر آ کر، اس لیے کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے. اب شاید آپ کو وکالت کی طرز بھی بدلنی پڑے گی، سارے مقدمے اب فیس والے نہیں لینے پڑیں گے. اب آپ کو انسانی حقوق کے لیے بہت ہی زیادہ کام کرنا پڑے گا. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ نے سستے انصاف کی بات کی ہے، بہت سارے لوگ اس ملک میں فیسیں نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ان سارے کاموں سے پہلے سب سے افضل کام یہ ہے کہ اسلام آباد، جو میں نے کہا لاوارث شہر ہے، لاوارث اس لیے کہا ہے، نہ اس کی کوئی تنظیم ہے، نہ اس کو کوئی خیال کرنے والا ہے، نہ اس کی کوئی بات کرنے والا ہے. یہ کچھ عرصے کے بعد جو کچھ بنا ہوا ہے سب چوک ہو جائے گا. یہ جو شہر ہے جس میں ہم ایک زمانے میں گاڑی کا جو ہے وہ بس اسٹیئرنگ پر بیٹھتے تھے اور میلوں تک شاید آنکھ بند کر کے چلائی جا سکتی تھی، اب اس شہر میں بھیڑ بھی ہو گئی ہے. اب اس شہر میں اور بہت کچھ ہو گیا. اس شہر کی ایک عدالت میں میرے بیٹے نے آ کر سی ڈی اے کے خلاف ایک کیس کیا کہ 0 پوائنٹ پر جو درخت ہیں وہ اکھاڑے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہاں لگانے ہیں اور کس طرح سے آپ اکھاڑ رہے ہیں. آپ وکیل ہیں سارے، گزرتے ہوئے وہاں دیکھیے گا، کچھ انہوں نے چیزیں لگائی ہوئی ہیں، سوکھ رہے ہیں وہاں درخت. بات یہ ہے کہ ہم نے وہ اسلام آباد دیکھا ہے جو خوبصورت شہر تھا، ہم نے وہ اسلام آباد دیکھا ہے جو درختوں کا شہر تھا. اب صرف بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہاں اتنے 1000 پودے تھے اور اتنے 1000 لگائے، ان میں سے کتنے لگے ہیں؟ آپ ذرا بجٹ پوچھ لیجئے سی ڈی اے کا کہ انہوں نے کتنے کروڑوں یا کتنے اربوں صرف اس سال میں نے کروڑوں اور اربوں سوچ سمجھ کر میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہو کہ درختوں کے لیے لگائے ہیں. اس شہر میں کروڑوں روپے خرچ کر دیے گئے کلچرل کمپلیکس پہ. اربوں روپے کا وہ پروجیکٹ تھا، ٹھیکیدار درمیان میں بھاگ گیا
آپ کا اور میرا پیسہ تھا، اس شہر کا پیسہ تھا. کوئی ہے آپ میں سے جو وہ مقدمہ کرے گا، جو سی ڈی اے والے کو بلائے گا؟ روزانہ جج صاحب جو ہیں آپ کے، وہ کہتے ہیں میں اس کو خارج کرنے لگا ہوں اس کیس کو، اس لیے کہ سارے اختیار سی ڈی اے کے پاس ہے. کسی نے یہ نہیں کہا آج تک، کوئی ریٹ ہی نہیں کی کہ کسی کو تو اختیار دے جو پوچھ لے کہ یہ سارا اربوں کروڑوں روپیہ کہاں جا رہا ہے. میں نے تو صبح پوچھا تھا کہ مجھے آ کر کہنا کیا ہے. مجھے کہا گیا آپ نے صرف اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بات کرنی ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے صرف اس پر بات نہیں کرنی. میں جب باہر آتا ہوں، میں ان پھٹوں پر بیٹھتا ہوں تو مجھے تو اپنا، میں نے آپ کو کہا میرا مستقبل کہاں ہے، مجھے اپنا مستقبل ان پھٹوں میں نظر آتا ہے. میں نے تو اپنے بچوں کا ایلیویٹ کیا تھا. میں نے تو ان کو ایک ایسے پروفیشن میں ڈالا تھا جسے میں سب سے زیادہ عزت والا سمجھتا تھا. لہذا میں اس پروفیشن کے لوگوں کو سب سے عزت والی جگہ پر دیکھنا چاہتا ہوں. آپ یہ بھی کہیں صرف اسلام آباد ہائی کورٹ نہ مانگیں، کہیں اس کے بننے سے پہلے اس کی عمارت بنائیں، کہیں اس کے بننے سے پہلے اس کے چیمبرز بنائیں، کہیں جو ڈسٹرکٹ بار ہے اس کا جو وہاں جہاں منتقل ہونی ہے جو اس کی عمارت ہے اس کے جانے سے پہلے وہاں چیمبر جو ہے وہ شروع کریں، اس کے لیے پیسہ دیں. آپ کوئی یتیمے میں تھوڑا مانگ رہے ہیں، حق ہے آپ کا، آپ اس کو مانگیں اور آپ اس کے لیے چلیں. اور میں اگر آپ کے ساتھ نہ چلوں تو دوبارہ یہاں بلائیں اور میرے ساتھ وہ کریں جو کرنی چاہیے. لیکن اس کے لیے اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ سب کو کام کرنا ہے. اس شہر میں صرف آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے کام نہیں کرنا، اس شہر میں صرف چیمبرز کے لیے کام نہیں کرنا. آپ نے اس شہر کا نقشہ بدلنا ہے. اور آپ نے اس شہر میں اب اگر ایک درخت بھی اکھڑے گا، میں نے اپنا کام کر دیا ہے. جو میرا پروفیشن ہے اس میں جہاں میں آواز لگا سکتا ہوں میں ضرور لگاؤں گا. میں نے آپ کو کہا کہ اب میرے پاس ایک بچہ موجود ہے جس کو میں کہوں کہ جاؤ جا کے یہ والی درخواست دے دو. میں آپ کو بتاؤں میری سوچ، شاید وکیل آپ ہیں، سوچتا میں. مثلا میں نے اپنے بچے کو کہا کہ ایک صاحب جو ہیں حاجی عدیل صاحب، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لفظ کے ساتھ اسلامی کا لفظ زیادہ ہے اسلامی جمہوریہ میں. انہوں نے کہا، میں نے اس سے کہا پہلا بچے ریفرنس تم یہ کرو گے. اس سے میں نے پہلا ریفرنس ان کے خلاف دائر کرا ہے. ہم نہیں کسی کو یہاں اسلام خدا اور رسول کے خلاف کوئی کام کرنے دیں گے، کوئی بولنے دیں گے. آپ وارث ہیں، آپ وارث ہیں جناب محمد رسول اللہ کی، ان کی شریعت کے، ان کے قانون کے. آپ کہتے ہیں آپ قانون ہے، قانون ہمارے ملک میں تو قانون ہوگا جناب محمد رسول اللہ کا دیا ہوا، ان کے دیے ہوئے دین کا، اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار نہیں کرنے دیں گے. آج ہم رو رہے ہیں، ہم اسلام آباد ڈومیسائل والے کا، ہمارا یہی اشر ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم نے شہر کے لیے کام کیا ہی نہیں. اصولی طور پر تو مجھ سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ خوشنود صاحب آپ اس شہر میں رہتے ہیں، ہائی کورٹ گئی، آپ نے کیا کیا؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ جس دن کہیں گے جن اخبارات کا میں ایڈیٹر ہوں، میں آپ کو ایک ریکارڈ بھجوا سکتا ہوں کہ میں نے یہ اس کے لیے کیا. میں اس کے لیے وہ کچھ کروں گا جو آپ کہیں گے. مجھے اگر آپ کہیں گے کہ خوشنود صاحب کام نہیں ہوتا ویسے، آئیں ذرا اس دھرنے کو مضبوط کرنا، آ جائیے وہاں، میں وہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کے دھرنا بھی دوں گا. بنیادی طور پر یہ آپ کا اور میرا شہر ہے. آپ نے جو ججز والی بات کہی ہے، یہ حق ہے آپ کا، اس پہ بہت کمادرت والا لہجہ نہیں اختیار کیجیے. آج چیف جسٹس نے کہا ہے وہاں بہاولپور میں کہ آئندہ جو ججز بنے گئے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہوگا. اگر جنوبی پنجاب کو اس کا حق مل سکتا ہے تو آپ جو ایوان صدر سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے آپ کو کیوں نہیں مل سکتا؟ آپ جو پرائم منسٹر ہاؤس سے، وزارت قانون سے، ایک آپ کا وکیل جو ہے وہ ملک کا وزیر قانون ہے، اور اگر اب وہ نہیں کرتا، میرا اس سے بھی بڑا رشتہ ہے، عوان ہے، میری برادری ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو میں آپ کو بتاؤں آپ کو اس سے وہ سلوک کرنا چاہیے جو ایسے آدمی کے ساتھ ہونا چاہیے جو نہیں کرتا کام. کوئی بالکل نہیں رکھے اس میں کسی خوشنود علی خان کا، کسی بابر امان کا، کسی کا خیال نہیں کرے. خیال کرے اس شہر کا، اس شہر کی بہار کا، اس شہر کی عزت کا. ہم اسے عزت دیں جو آپ کو عزت دیتا ہے، اسے عزت دیں جو آپ کے شہر کو عزت دیتا ہے، اسے عزت دیں جو اس بار کو عزت دیتا ہے. آپ نے کہا بڑا فنکشن کرنا چاہیے، آپ مجھے اگر کہیں گے کہ خوشنود صاحب کہیں آ کر پھٹے پر بیٹھ کے کوئی تقریب کرنی، میں کروں گا، اس لیے کہ یہ میرا شہر ہے. اس کے لیے میں نہیں کروں گا اور کون کرے گا؟ ہم نے یہیں مرنا ہے، یہیں جینا ہے. لیکن ایک کام اور بھی کر دیجئے، اس شہر میں ویسے میرے بچے، ان کی کہیں تاریخ تو پیدائش تو لاہور میں لکھی ہوئی ہے وہ یہی کہ رہنا انہوں نے یہاں کا. اس کے لیے بھی قانون بنوائیے کہ کون شخص اسلام آباد کا کہلائے گا، کتنے سال اس کا اور اس کے والدین کا سٹے ہونا چاہیے یہاں. اس کے لیے بھی کوئی ریٹ کر دیجئے، اس کے لیے بھی کوئی قانون بنوا دیجئے. آپ انیشیٹ کیجئے، میں اس کام کو آگے بڑھاؤں گا. اور میں